الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 131، انٹرنیشنل نمبر 23، اسٹیٹس صحیح۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 132، انٹرنیشنل نمبر 24، اسٹیٹس صحیح۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا وہ عبد المطلب کے ملت پر قائم ہیں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 133، انٹرنیشنل نمبر 24، اسٹیٹس صحیح۔ معمر اور صالح دونوں نے ظاہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت اتاری پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے دو آیتیں بیان نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں المقالہ بات کے بجائے الکلمہ کلمہ ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 134، انٹرنیشنل نمبر 25، اسٹیٹس صحیح۔ مروان نے یزید سے جو کیسان کے بیٹے ہیں حدیث سنائی، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں راست پر نہیں لا سکتے، آیت کے آخر تک۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 135، انٹرنیشنل نمبر 25، اسٹیٹس صحیح۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی، اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلائیں گے، کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ جسے چاہتے ہو اس سے راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 136، انٹرنیشنل نمبر 26، اسٹیٹس صحیح۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن علی نے خالد حذا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، مجھے ولید بن مسلم نے حمران سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
بک صحیح مسلم حدیث نمبر 137، انٹرنیشنل نمبر 26، اسٹیٹس صحیح۔ ابن علیہ کے بجائے بشر بن مفضل نے بھی خالد حذا سے یہی روایت بیان کی کہ انہوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمران سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد بالکل سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔